رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں بڑا خوبصورت، انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سلسلہ ہمارا قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں قرآن کریم کی آیات کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے اور تفاسیر اور بزرگان دین اور اولیاء کاملین اور علماء کرام کے ملفوظات اور تفاسیر کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے پا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کن احکامات کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حلال و حرام روزی۔ رزق حلال کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رزق حلال کمانے والا اللہ کا بھی دوست ہوتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا پیارا بناتا ہے اور اس کی اولاد بھی فرمانبردار ہوتی ہے۔ رزق حلال کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے رسولوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ رزق حلال کھائیں اور نیک اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں پاکیزہ چیزوں سے مراد ہے حلال چیزیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، یعنی اچھے کام کرو۔ اچھے کام سے مراد یہ ہے شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رزق حلال کھانے اور نیک اعمال کرنے کا حکم تمام رسولوں کو دیا گیا ہے۔ رسولوں کو پاک چیزوں کے کھانے کا حکم دیا گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن دو حکمتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ رزق حلال اور اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کی اہمیت اجاگر ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ رزق حلال کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک تو عام لوگوں کو بھی رزق حلال کھانے کی تاکید اور حکم دیا گیا، لیکن خاص طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا کہ وہ رزق حلال کھائیں۔ حالانکہ رسول یہ وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جن کی تربیت خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ یعنی ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حرام چیزوں کی طرف جائیں گے، لیکن رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ اور دوسری حکمت علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر نبی کا عمل اس کی امت کے لیے
نمونہ ہوتا ہے، یعنی جب امت اپنے نبی کو دیکھے گی کہ ان کا عمل کیسا ہے تو امت کو اس سے ترغیب ملے گی۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کی جب بات کی جاتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رزق حلال کمانے کے لیے محنت اور مشقت کی بات کی جاتی ہے، تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے امتی جو آپ کے عاشق ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی اس عمل کی طرف رغبت رکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل، آپ کی مبارک زندگی، پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پیروی بہتر ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے کسی بھی پہلو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری بات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اسی طرح اہل ایمان کو، مومنین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق اب بندہ کس طرح حاصل کرتا ہے؟ اللہ نے بندے کو عقل و شعور دیا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو رزق حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی اسکیننگ مفتیان کرام سے کروا لیتے ہیں کہ ہمیں جو رزق مل رہا ہے، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کی آمیزش ہو رہی ہو، اس میں حرام چیزیں داخل ہو رہی ہوں۔ لیکن ایک بڑی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی کہ ہمیں مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو بندے سے جو 5 سوال کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مال کو کہاں سے حاصل کر رہے ہیں اور مال کو کہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آپ کی احادیث طیبات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے رسولوں سے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہے یا ربی یا ربی، اور اس کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو فرمایا اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ہر بندہ غور کرے، میرے جسم پر جو لباس ہے کیا یہ حلال طریقے سے میرے پاس آیا ہے؟ میں جو غذا کھا رہا ہوں کیا یہ حلال غذا کھا رہا ہوں؟ میں کہاں سے کما رہا ہوں؟ میرے ذرائع آمدنی کیسے ہیں؟ رزق حلال پر بندہ جب غور کرتا ہے تو کئی چیزیں ایسی پیارے اسلامی بھائیوں سامنے آ جاتی ہیں کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا واقعی حرام رزق بھی میرے حلال رزق کے اندر شامل تو نہیں ہو رہا؟ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ وہ دعا تھی جو آپ کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ آپ یہ 2 دعا مانگا کریں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دعا یہ ہے اللہم ارزقنی
طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بھی دعا مانگ لیجئے، یاد کر لیجئے، مختصر سی دعا ہے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، یعنی اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اسلام بھائیوں، دیکھیے ہم بندے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ رزق حلال کی کوشش کریں، رزق حلال کے لیے جستجو کریں، محنت کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق جب ہوگی تو پھر نیک کام کرنے کی، حلال کھانے اور کمانے کی طرف انشاءاللہ الکریم ہماری رہنمائی ہوتی رہے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کا کوئی بھی کام ہے اس وقت تک بندہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ پاک کی طرف سے توفیق اسے نہ ملے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ہو سکتا ہے آپ نے واقعہ سنا ہو، اب بہت زیادہ بیمار رہے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک کے جسم پر بھی بیماری کے اثرات ظاہر ہوئے، جسم پر آبلے پڑ گئے۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو صحت عطا فرمائی، آپ کو جب شفا ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ نے عرض کی کہ یا اللہ میرا صبر کیسا رہا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایوب یہ بتاؤ تجھے صبر کرنے کی توفیق کس نے عطا کی؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یقیناً تو نے ہی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تجھے صبر کرنے کی توفیق نہ ملتی تو تو صبر کرنے والا کیسے ہوتا؟ پیارے اسلامی بھائیو، یہی بات ہے، نیکی کرنے کی توفیق جب تک نہ ملے بندہ نیکی نہیں کر سکتا، رزق حلال کمانے کی جب تک توفیق نہ ملے بندہ رزق حلال کی طرف جا نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے تو اپنی دعا کے اندر اس بات کو شامل کر لیجئے کہ یا اللہ پاک مجھے رزق حلال عطا فرما، اور اس کے بعد پھر کوشش بھی کریں۔ دیکھیے دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری ہے، آپ کو ایسے ماحول میں بیٹھنا ہوگا، ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، ایسے پروگرام دیکھنا ہوں گے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہوگی جو حلال کھاتے ہیں، جو رزق حرام سے خود کو بچاتے ہیں۔ اگر آپ کی دوستی رشوت لینے دینے والوں سے ہوگی، سود لینے دینے والوں سے ہوگی، جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اگر آپ کے دوستوں میں ایسے افراد ہوں گے، اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو پھر حرام سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ سے دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرو۔ پتہ چلا انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی عبادات فرض تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے تو ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ کی عبادتوں میں مشغول نہ رہا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی اور جو بھی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبیوں کی عبادتیں تو ایسی ہوا کرتی تھیں کہ ساری ساری رات ان کی قیام میں گزر جایا کرتی تھی، وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہاں پر ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب ہمیں تو عبادت کی ضرورت ہی نہ رہی، تھوڑے سے کچھ نمازیں پڑھنے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد، ایک دو حج کرنے کے بعد وہ گویا خود کو جنتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ شریعت کی تعلیمات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید بھی لگانی چاہیے۔ جہاں اللہ رحمان و رحیم ہے وہیں پر وہ جبار و قہار بھی ہے۔ وہ پکڑنے پر آتا ہے تو چھوٹے سے عمل پر پکڑ لیتا ہے، اور بخشنے پر آتا ہے تو بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی اس کی اچھی نیت اور اچھے ارادے پر بخش دیتا ہے۔ اللہ کے کام اللہ جانے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کسی گناہ پر پکڑ فرما لے اور کب کس نیکی پر نجات دے دے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہ، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہ۔ میں عرض کر رہا تھا رزق حلال کے بارے میں اور حرام سے بچنے کے بارے میں۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں رزق حلال کھانے اور حرام سے بچنے میں کس طرح ہماری رہنمائی کی گئی ہے، میں چند آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور غور کیجئے گا کہ کہیں ان غلط کاموں کے اندر میں بھی مبتلا تو نہیں، اور اگر آپ حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے رزق حلال کے لیے راستوں کو
آسان فرما دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ جو لوگ حرام طریقے سے مال بناتے ہیں، لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنا کر، معاذ اللہ لوگوں پر دباؤ ڈال کر، انہیں تھانے کچہری میں لے جا کر ان سے غلط طریقے سے مال بٹورتے ہیں، اب وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کو غور کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا ہے، کس طرح ان کو حرام طریقے سے مال بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ غور کریں وہ لوگ جو کسی غریب کو، کسی مظلوم کو، کسی کمزور کو دبا کر ان پر مقدمہ کروا دیتے ہیں، جھوٹے مقدمے کروا کر معاذ اللہ ان کو کورٹ کچہریوں کے چکر لگواتے ہیں، تھانے میں ان کو پہنچوا دیتے ہیں، اور پھر غلط طریقے سے مطالبے کیے جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ دو گے تو تمہاری نجات ہو جائے گی، اتنا پیسہ دو گے ہم مقدمہ واپس لے لیں گے۔ حالانکہ غریب آدمی، شریف آدمی بیچارہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے اپنی عزت سے، لیکن یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ ہم آج جس کی عزت خراب کر رہے ہیں، آج جس بندے پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں کہیں اس ذلت والی جگہ پر کھڑا نہ کر دے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈریں، ناحق ناجائز طریقے سے مال کسی کا نہ کھائیں، یہ مال ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ مال کتنی دیر تک رہے گا؟ بالآخر مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ جن ہاتھوں سے کسی پر ظلم کیا ہوگا، جس زبان سے کسی کے خلاف غلط بات کر کے ناجائز مقدمے کروائے ہوں گے، یاد رکھیے قیامت والے دن یہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ یہ مظلوم رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، اس وقت کون ایسا ہے جو ہمیں اللہ سے بچا سکے گا؟ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ 3 شخصوں کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک باپ جب بیٹے کے لیے دعا کرے، ایک مسافر، اور تیسرا مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ دنیا میں اس کی فریاد سننے والا چاہے کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تو سب کی سنتا ہے، اللہ تو مظلوموں کی بھی سنتا ہے۔ تو مظلوم جب رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو پھر کیسے اس کی مدد ہوتی ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے جو اس طرح کسی پر ظلم کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں لیکن موت نہیں آتی، در در کی ٹھوکروں پر ہوتے ہیں، کل کے سیٹ مستقبل کے بھکاری بن کر لوگوں کے در پر ہوتے ہیں۔ وہ یاد کرتے ہیں اور پھر بعض اوقات بولتے بھی ہیں جب بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، پتہ نہیں ہمیں کس کی آہ لگ گئی، یہ آہیں مظلوموں کی ہوتی ہیں۔ تو خدارا آپ ایسے ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اسی طرح ناجائز طریقے سے مال ایک اس طرح بھی بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان یتیم بچوں کے مال پر معاذ اللہ بعض اوقات رشتہ دار، چچا ہے، تایا ہے، یا اور رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، یا خاندان کے جو افراد ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ ان بچوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ بچے تو کمزور ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ آج ان کے ساتھ اس طرح زیادتی کر رہے ہیں، ان بچوں کا حق آپ مار رہے ہیں، تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ میں آ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ پچھتائیں، اور لیکن پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یتیموں کا مال کھا کر شاید جان بنا رہے ہیں، یتیموں کا مال دبا کر شاید ہم بہت زیادہ کوئی بنگلے بنائیں گے، بینک بیلنس بڑھائیں گے، دنیا میں ناموری حاصل کریں گے۔ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ بظاہر یہ مال، یہ اچھے اچھے کھانے، لیکن پیٹ میں جا کر کیا خرابیاں پیدا کریں گے اس کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب بیماریاں لگتی ہیں۔ یہ پھر مال بیماریوں میں نکلتا ہے، مقدمے بازیوں میں نکلتا ہے، کبھی ڈاکو اس کو لے جاتے ہیں۔ یہ تو چلے دنیاوی چیزیں ہیں، اگر نہ بھی ہو قیامت کی پکڑ تو ہے، قیامت میں حساب تو دینا ہے، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش تو ہونا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر کچھ بھی کرتے رہیں اور پھر یہ سمجھے جناب مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آپ کے پاس اقتدار ہے، دنیا میں آپ کا روب دبدبہ ہے، آپ تھوڑا جاہو حشمت والے ہیں، روب دبدبے والے، پیسے والے، آپ کے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے۔ غریب، مظلوم، یتیم کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو ڈرنا چاہیے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں یہ لکھ رہے ہیں، جس زمین پر ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ زمین بھی گواہ بن رہی ہے۔ ایسا نہ ہو اس حرام طریقے سے کسی کا مال ناحق طریقے سے دبا کر اپنے بینک بیلنس کو بڑھا کر اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی صورت میں ایسا نہ ہو دنیا بھی برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے لوگ غلط طریقے سے مال وہ کماتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ امانت رکھوا دیتا ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جس نے امانت رکھوائی، چاہے پیسہ رکھوایا، کسی نے اپنے گھر میں ہمیں بٹھا دیا، یا کسی نے اپنی گاڑی ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھوائی، ہونا یہ چاہیے کہ جب بندہ واپس مانگے تو اس کی امانت اس کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن بعض لوگ معاذ اللہ اس میں بھی قبضہ کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی ہمدرد سمجھ کر ہمیں اپنے گھر میں بٹھاتا ہے، بیرون ملک بعض لوگ چلے جاتے ہیں تو اپنے خالی گھر کے اندر اپنے دوستوں کو بٹھا دیتے ہیں، رشتہ داروں کو بعض اوقات بٹھا دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، بعض جو ایسی طبیعتوں کے جن کی فطرت کے اندر یا جن کی عادتیں معاذ اللہ حرام کھانے کی طرف راغب ہوتی ہیں، وہ قبضہ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا تھا۔ 2-4 سال 5 سال تک اگر نہ ان سے پوچھا جائے یا زیادہ عرصے تک وہ کرائے کے مکان میں بیٹھے رہیں تو دعویٰ کر دیتے جناب یہ تو ہمارا ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، صرف کراچی نہیں، لاہور نہیں، دنیا کے ملکوں میں آپ دیکھ لیجئے، کئی افراد ہوتے ہیں ایسے کہ لوگوں کے مکانوں پر قبضہ کر بیٹھتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو ایسے افراد اللہ سے ڈریں، یہ زمین قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، آپ اکیلے قبر میں جائیں گے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا دیا ہے کہ جس کی امانت ہے وہ امانت اس کے حوالے کر دو، جیسی امانت اس نے آپ کے پاس رکھوائی ہے یہ امانت ویسے ہی اس کے حوالے کر دو۔ اگر کسی نے آپ کو اپنے مکان میں بٹھایا ہے تو وقت پورا ہونے کے بعد مکان اس کے حوالے کر دیں۔ آپ نے غلط طریقے سے کیا کیا کہ آپ نے جناب مکان اپنے نام کروا لیا، آپ نے 4 بندوں کو پیسے دے کر اس کو مار کر بھگا دیا، وہ کمزور آدمی کچھ نہیں آپ کے خلاف کر سکا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے، لہذا اس بات سے ڈریں جس کی امانت ہو وہ امانت اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، جیسی چیز تمہارے پاس آئی ہے ویسی چیز ان کے حوالے کر دو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رزق حرام کے متعلق ان احادیث کریمہ پر بھی ذرا غور کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اور ایسا حرام گوشت دوزخ کا زیادہ حقدار ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کے پروگرام میں رزق حلال کی اہمیت اور حرام روزی کی مذمت کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث پاک سنی ہیں۔ ایک مشورہ دوں گا،
امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دعوت برکاتہم العالیہ کا بڑا خوبصورت ایک رسالہ ہے، حلال کمانے کے 50 طریقے۔ یہ رسالہ ضرور پڑھیے، مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ کو یہ رسالہ مل سکتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس رسالے کو دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ الکریم پتہ چلے گا کہ رزق حلال کے لیے ہم کیا کیا کوششیں کر سکتے ہیں، کس طرح اپنا اجارہ جو ہے، آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم حلال کھانے اور کمانے کی طرف انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا، حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچنے کا بھی ذہن بنتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن